بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں اس عمل سے جنات چلے جاتے ہیں۔ یہ جو میں عمل آپ کو دے رہا ہوں اور دے چکا ہوں اور آج اس کی تجدید کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عمل خود دھمکی ہے، یہ عمل خود گولی ہے، یہ عمل کہتے ہیں کہ جا کے میرا نام بتا دے، یہ میرا کارڈ دکھا دے، یہ میری ٹوپی دکھا دے، یہ میری وردی دکھا دے، اس پہ نام لکھا ہے، چلے جائیں گے۔ یہ عمل وہ ہے، جنات چلے جاتے ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو جنات کے وار گناہوں نافرمانیوں کی شکل میں ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے ہیں، اس کی حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ یہ عمل وہ ہے، اس عمل کی تاثیر کو سمجھیں اور اس کی عمل کی طاقت کو سمجھیں اور یقین کے ساتھ کریں۔ اگر اس عمل کو یقین کی طاقت سے کریں، یقین کی طاقت سے کریں اس عمل کو، تو یقین کی طاقت سے یہ عمل جادو کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے، جنات اور وسوسوں کو ختم کر کے رکھ دے، جو روزی کی بندش ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ آیت افحسبتم والی ہم جب کسی غزوے میں پڑھتے تھے تو غنیمت کا مال بہت ملتا تھا، اور مجھے کئی لوگوں نے اپنے تجربات بتائے کہ ان کو دعوتیں بہت ہوتی ہیں، کھانے اچھے ملتے ہیں، اور ان کے گھر میں رزق اور دسترخوان لاجواب ہوتا ہے۔ جب سے یہ آیت پڑھنا شروع کی، دکان کی بندش، دفتر کی بندش، رزق کی بندش، نوکری کی بندش، نوکری نہیں ملتی، یہ بندش ختم ہو گئی۔ اذان اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ آیت، اس آیت کو پڑھنا، اذان پڑھنا، اس آیت کو پڑھنا 7 دفعہ، یہ آیت 7 بار، یہ آخری 4 آیات اور 7 بار اذان، وقفے سے سارا دن پڑھتے رہیں، وقفے سے سارا دن پڑھتے رہیں۔ جب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، فلاں کو فائدہ ہوا، آپ کا یہ ٹوٹکا سنا تھا، اس کو دیا، اس کو یہ نفع ہوا، اس کی یہ تکلیف دور ہو گئی، اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آج مجھے ایک صاحب نے خط دیا، سے رکھ دیا، خط میں تھا کہ بچے کو بدن پہ ایک دم نیلے داغ پڑ گئے، نیل پڑ گئے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر نے دیکھا تو اس نے کہا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، فوراً فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے پاس گئے، پھر ایک اور کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، انہیں کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں وہ کریں گے، پھر سوچیں گے، اس کا سارا خون تبدیل ہوگا، جسم کا یہ حصہ چینج ہوگا، یہ حصہ ہوگا۔ کہ ہمارے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، ہم پریشان ہو گئے۔ اسی وقت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کون سی؟ افحسبتم انما خلقناکم، جس کے بارے میں مضبوط روایت اور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفہوم ہے کہ بس جب میں نے اس مریض پہ پڑھ کے پھونکا، تو حضور نے، وہ مریض اٹھ بیٹھا تو حضور نے پوچھا کیا پڑھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی، تو آپ نے فرمایا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ پہاڑ پہ بھی پھونکے تو پہاڑ بھی راستہ دے، پہاڑ بھی ہٹ جائے اور پہاڑ بھی راستہ دے، یقین کے ساتھ۔ اور کہنے لگا ہماری زندگی میں ہم نے یہ وظیفہ بہت پڑھا تھا، پر زندگی میں جس یقین کے ساتھ اس بچے کے مسئلے پہ پڑھا نا، آج تک نہیں پڑھا۔ افحسبتم اور اذان کا عمل مسلسل پڑھا، دن رات پڑھا۔ اب انہوں نے ٹیسٹ کی رپورٹیں بھیجی تھیں، وہ آنی ہے اور فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ بچی کو کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں، لیکن یہ نیلی جو ہے، نیل پھر بھی پڑ رہے، اور اب ہم مطمئن ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے مجھے کہا تھا کہ افحسبتم اور اذان کی میموری کارڈ لے لو، اس کو لگاؤ موبائل کے ذریعے، MP3 کسی بھی ذریعے سے لگاؤ۔ کہنے لگے میں دن رات چلا، اب تک 3 MP3 مجھ سے ٹوٹ چکے ہیں، 3 ٹوٹ چکے ہیں اب تک۔
اور کہا کہ میں نے بھی آج کا پکا ہوں، میں نے بھی اس کو چھوڑا نہیں، میں اس کو لگاتا رہا۔ کہنے لگے ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر سے بلیاں نکل رہی ہیں، پھر خواب دیکھا کتے نکل رہے ہیں، پھر خواب دیکھا سانپ نکل رہے ہیں، پھر خواب دیکھا کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، اور کہا کہ مڑ مڑ کے مجھے ایسے دیکھ رہے، مڑ مڑ کے ایسے دیکھ رہے۔ کہنے لگے ایک رات میں نے خواب دیکھا ایک موٹا چوہا آیا اور میرے MP3 کو کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتے وہ اصل تار اس نے کاٹ دی اور MP3 بند ہو گیا۔ کہنے لگے خواب دیکھا، صبح اٹھا مجھے بھول گیا، شام کو میں اپنے آفس سے واپس آیا، میں نے کہا خواب دیکھا تھا، میں نے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا MP3 جو ہے چل رہا تھا، کہنے لگا وہ جل گیا ہے۔ کہاں سے جلا؟ کہنے پیچھے سے تار جلی ہے، خواب میں جس جگہ میں نے چوہے کو دیکھا تھا وہی تار جلی تھی، خواب میں جس جگہ میں نے دیکھا تھا کہ چوہے نے وہ تار کاٹی ہے وہی حصہ جلا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اب میں اور تکڑا ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر قرآن کے بولوں کا افحسبتم انما خلقناکم، جن کے بارے میں میرے مدینے والے نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے اور ایک مریض کو دیکھا پڑا ہوا ہے بیچارہ، تو یہ صحابی اللہ کے مدینے والے کے غلام، انہوں نے جا کے اس کے کانوں میں پڑھ لیا اور وہ ایک پل میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں پڑھی اور پڑھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا سنے ذرا غور سے، اور اب میں مفہوم عرض کر رہا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ، بات ہے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی جگہ سے ہٹ جائے۔ اگر کوئی یقین کے ساتھ ان قرآن کی آیات سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھ لے، قرآن بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تار کاٹی ہے تمہیں کوئی اثر ہوتا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کو مسلسل چلانا شروع کر دیا، مجھے کہنے لگا کہ پھر کاٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب MP3 کے اوپر ہی افحسبتم پڑھ، سمجھ گئے؟ یہ MP3 ہے نا، اس کے اوپر میں نے کہا افحسبتم پڑھ دو، میں نے اس کو کرا دے۔ وہ کہنے لگا یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو جب لگایا اس پہ یہ افحسبتم 7 بار ارزان 7 بار میں نے پڑھ کے اس میں دم کر دیا، پھر اس کے بعد اسے کچھ نہیں ہوا۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا اور وہ چل رہا۔ اس آواز کی تاثیر دیکھیں، آواز کے اندر جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آواز کا جادو میں نے بتایا نا، آواز کا جادو ہوتا ہے۔ اس آواز کی تاثیر یہ دیکھیں یہاں تک کہ کہنے لگا میرے گھر میں آج تک اب بیماری پہ پیسہ نہیں لگتا۔